اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ جس چیز کا مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف ہے، ایون دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الشرک الخفی، وہ مائنر شرک ہے۔ ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر الرجل، کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو بیوٹیفائی کرتا ہے، بہترین بنا دیتا ہے، اچھا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بٹ یہ شخص یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنی بناوٹ پہ اپنی نماز کو خوبصورت کر کے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ جس کے لیے عمل کرنا تھا، جس کے لیے تو مسجد آیا، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ جس وجہ سے تو آیا تھا مسجد نیکیاں لینے کے لیے، وہ تو نے لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ سو الریا از ناٹ someone looking at you، ضروری نہیں ہے، اٹس your heart looking at somebody۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں انسان اکیلا ہو، اپنے گھر میں اکیلا ہو، اس کو فیل ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور اپنی نماز بہتر کر دے، یا قرآن کی تلاوت بہتر کر دے، یا تجوید بہتر کر دے، بٹ شاید کوئی بھی نہ دیکھ رہا اس کو، اور وہ اکیلا شخص بھی ریاکاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ المستعان۔ اللہم اخلصنا یا رب، یا اللہ ہمیں اخلاص والا بنا۔ کیونکہ یاد رکھیں، واٹ از دا کور پرپز؟ کور پرپز کیا نماز پڑھنا ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ کور پرپز کیا صدقہ دینا ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ اصل جو اور دین کا دعوت کا کام کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے۔ تو لوگ نا سم ٹائمز اپنے اس گول کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں، آئی تھنک ایون سبحان اللہ کتنا بڑا کاز ہے پیلسٹائن کا اور غزہ کا۔ کوئی شخص مسجد اقصیٰ کو آزاد کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا دلیر انسان ہے، کتنا بہادر شخص ہے۔ کیا یہ کامیاب ہے؟ آنیسٹلی بتائیں مجھے، ناکام ترین انسان ہے۔ بٹ کوئی شخص اگر صدقہ دیتا ہے اور جہاد کی تیاری کرتا ہے، بٹ جا نہیں سکتا، اور راتوں کو رو کے تہجد میں دعائیں مانگتا ہے، شاید وہ زیادہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان بن جائے۔ اور شاید وہ شخص جس نے واقعی میں ہیلپ اور سپورٹ کیا اس کاز کو، بٹ اس کا لوگوں میں چرچا نہیں ہوا، کیا پتہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا کے پیراڈائمز، دنیا کے میجرمنٹس بہت ڈفرینٹ ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے لائکس اینڈ فالوورز کو اور ریزلٹس کو، اللہ دیکھتا ہے نیتوں کو، دل کو، کہ تمہارے دل میں لوگوں کی واہ واہ تھی، لوگ مجھے دلیر سمجھیں گے، لوگ مجھے غنی سمجھیں گے، لوگ مجھے عالم سمجھیں گے، یا تمہارے دل میں اللہ کی رضا تھی۔ دس از ہاؤ امپورٹنٹ دس ایشو از مائی برادرز اینڈ سسٹرز۔ سو وی نیڈ ٹو ہیو اے پیراڈائم شفٹ آف آور لائفز، کہ میں وہ کام وہ کر رہا ہوں جو ایک پبلک کاز بن چکا ہے، اس میں ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے، وہ کام وہ باتیں میں کرتا ہوں، یا میں وہ کام کرتا ہوں جس میں شاید مجھے اتنی اپریسیشن نہ ملے، بٹ اللہ کی رضا اسی کام میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنی شرکاء یعنی شرک، میں سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے، میں سب سے زیادہ غنی ہوں ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی اور اینی تھنگ، میں اس چیز سے سب سے زیادہ غنی ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکہ و شرکہ، کسی نے کوئی ایکشن کیا اور عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے انوالو کر لیا، کسی اور کی پلیجر، کسی اور کے ذہن میں اپنا امیج اور امپریشن بہتر کرنے کو، میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ چھوڑ دیتا ہوں، اس کے حوالے کرتا ہوں اس کے شرک کے۔ اللہ اکبر۔ میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ کر دیتا ہوں اپنے آپ سے، یعنی پھر وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے جو ایکشنز ہیں سسٹرز، آنیسٹلی ہم کس کے لیے کرتے ہیں، ہماری کیا نیت ہے، کیا انٹینشن ہے، اس کا انالیسز اور اس کا روزانہ محاسبہ کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون والذین ہم یراؤون، جو نماز میں سستی اختیار کرتے ہیں، لیزی ہو کے آتے ہیں، اور جو دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ کیا میری نمازیں ایم آئی لیزی ان مائی صلاح؟ کیا میں نماز میں دنیا جہان کے سارے مجھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، بھولی ہوئی باتیں مجھے نماز میں آتی ہیں؟ اور یہ وہی بندہ عام طور پہ کرتا ہے، ناٹ آل دا ٹائم، بٹ جو کہ جس کے دل میں اخلاص کی کمی ہو۔ وی آل اسٹرگل ود تھاٹس، وی آل اسٹرگل ود وسواس، یہ آن گوئنگ اسٹرگل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو بھی تھاٹس آ رہے ہیں وہ نعوذ باللہ ریاکاری کر رہا ہے، بٹ
کیا ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں یا پیئر پریشر میں، یا لوگ کیا کہیں گے، یا چلو یار سب پڑھیں تو میں ہی پڑھ لیتا ہوں، کتنا برا لگے گا میں نماز نہیں پڑھا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کوئی بھی چیز میرے نفس پہ مجھے اتنی ٹف نہیں لگی میری نیت سے زیادہ. انہا تتقلب علی، کیونکہ یہ شفٹ اینڈ چینج اور ٹرن ہوتی رہتی ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ جو کہ میں نے ساری زندگی میں اپنے عمل دیکھا ہے وہ نیت پہ کام کرنا ہے. اور یہ ساری زندگی کا، اٹس ناٹ آپ نے ہفتے کے لیے کام کر لیا آپ ٹھیک ہو گئے، ساری زندگی کا ایکشن ہے یہ، کیونکہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایک منافق یاد رکھیے 40 سال بھی نا، یا ریاکار 40 سال بھی وہ ایک پاتھ پہ رہے گا، کیونکہ اس کا بیس ہی ریاکاری ہے اور شرک کر رہا ہے. ہی ول ناٹ ٹویسٹ اینڈ ٹرن. بٹ جو مومن ہے وہ اس کا دل کبھی ادھر رہ جائے گا، کبھی ادھر، کبھی کیا خیالات آئیں گے، کبھی کیا خیالات آئیں گے، اور اس میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا اور انٹینشنز کو پیور کرنا، دیٹ از امپورٹنٹ. لا خاف الا مومن ولا آمن الا منافق. نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے، اور نفاق سے امن میں وہی ہے کہ میں نے اس پہ کام کر لیا، میں نہیں لوگوں کو دکھاتا. جو یہ حسن بصری کہتے ہیں ولا آمن الا منافق، اور نفاق سے امن میں وہی شخص ہے جو منافق ہے. اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. کتنا ہی ایکشن چھوٹا ہوتا ہے نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے، اور کتنا ہی ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے. یعنی چھوٹا سا ایکشن کیا کسی شخص نے، وہ طائفہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے بخش دیا اس کو. کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، وہ چھوٹا سا عمل اس کی نجات کے لیے باعث بن جاتا ہے. بٹ کوئی بڑا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کیا، میں کہتا ہوں پورے مسلمان ممالک کو آزاد کر دیا، اسلام کا جو ڈومینین ہے اور مائٹ ہے وہ واپس لے کے پوری ممالک کو اکٹھا کر دیا اسلام کو، اور وہ شخص خلیفہ بن گیا. بٹ اس کی خواہش کیا تھی؟ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، لوگ میرے بارے میں کہیں گے تو نے امت کو اکٹھا کر دیا. لا الہ الا اللہ. ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، نیت اس کو بالکل بلٹل کر دیتی ہے پھر.